جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ ندیم خان پروگرام بزنس پوائنٹ کے ساتھ. جیسا کہ ہم نے آج سے پہلے بیشتر پروگرام میں مختلف شخصیات کے ساتھ حالات حاضرہ پر ایک نظر ڈالی ہے، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. حیدر علی جٹ صاحب ایک معروف بزنس مین ہیں اور یہ بائکس کا کام کرتے ہیں، سیل اور پرچیز کا. ایک ان کی اپنا ایک شو روم بھی ہے. اور یہ جو آج کل کے ملکی حالات ہیں، پاکستان کی جو اس وقت معیشت ہے، اس کے اوپر ہم ایک نظر ڈالیں گے. حیدر علی جٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. حیدر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کل کے جو معاشی حالات ہیں پاکستان کے، ڈالر کا ایک دم سے اوپر جانا اور پھر ڈالر کا ایک دم سے نیچے آنا، لیکن باقی جو اشیاء ہیں وہ ان کے ریٹس کم نہیں ہو رہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہم لوگ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں زیادہ لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں کہ اپنا کاروباری طبقہ ہے، ٹھیک ہے. اور جو کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جو ہمارے پاس زوال آیا ہے، تو اس زوال کا تو اب پوری دنیا بھگت رہی ہے موازنہ. اور جب میاں محمد نواز صاحب جب آئے ہیں، اب ادھر سے ڈالر کا ریٹ کا اور ڈالر کی چیزوں کا اب ہمیں کوئی امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اللہ کے حضور میں، کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز صاحب اب ملک کو 97 والا اور 2017 والا ہمیں دیں گے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کاروباری جو ہم بائکس بیچتے تھے، جو 34,000 35,000 کی 2017-18 میں تھی، وہ 1,40,000 پہ جا پہنچی ہے چائنیز کی بائک. اور جو ہونڈا 70 ہونڈا 125 ہے وہ دیکھے 2 لاکھ تک ٹچ کر رہے ہیں. غریب کے پہنچ سے دور ہو چکی ہیں چیزیں. اور جو بندہ دیہڑی 30,000 روپیہ مہینہ کماتا تھا، 1,000 روپیہ دیہڑی کماتا تھا، وہ اپنے گھر کا سروائیو نہیں کر رہا. اور دیکھیں سب سے بڑا بگ لاس، میاں صاحب نے کہا تھا IMF سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور میاں صاحب نے ہمیں جان چھڑا بھی دینی تھی. پر جو نااہل حکومت پیچھے گئی ہے PTI کی، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ہمارے ہر ایک گھر میں لوگ بجلی کے بلوں پہ مر رہے ہیں، لوگوں نے اپنی بالیاں بیچی، لوگوں نے اپنی سائیکلیں بچوں کی بیچی، لوگ اپنے گھر میں کھانا تک پہنچانے سے بے روزگار ہو گئے. اور دیکھیں جو میاں کے دور میں روٹی 4 روپے 5 روپے تھی، وہی روٹی 20 پہ پہنچ گئی. جو آٹا 600 روپے کا 20 کلو کا توڑا تھا، وہ آٹا 3,000 روپے پہ پہنچ گیا. آپ سمجھتے پنجاب تو زرعی صوبہ ہے، اس میں تو کنک اپنی ہے. تو معاشرتی حالات تو جو انہوں نے بگاڑنے تھے بگاڑ دیے. اب اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں یقین ہے، خادم اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب جو کہ خادم اعلیٰ پاکستان بن کے ابھرے، انہوں نے اپنے ان دونوں بھائیوں کی مثال ہے کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے لیے بہت ایفرٹ کی اور محبت کی، اور اپنی انہوں نے کہا میرے بھی قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک نعرہ لگایا کہ نواز شریف زندہ آباد. اور نواز شریف ہی پاکستان کو ان اندھیروں میں سے نکالا تھا اور ان کی رائیوں سے نکالے گا، اور معاشی حالات بھی ہمارے ٹھیک کرے گا. جو ڈالر 350 تک پہنچ گیا، 250 تک آ گیا، اس میں ہمارے آرمی چیف حافظ منیر صاحب کا بڑا کردار ہے، اور ہمارے سر کا تاج ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے جی. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اپنی آرمی کے، اور انشاءاللہ پاکستان پھر خوشحال ہوگا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. اور جو مسائل ملک ہمارے کہتے ہیں نا کہ یہ کشول لے پھرتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں، ان کے منہ بند ہم کرائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کے حضور بڑی امید ہے. اچھا حیدر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اب ڈالر نیچے آ رہا ہے، اس میں جو آرمی چیف ہے ان کا بڑا ایک رول ہے، بڑا کردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تھے، جب وہ گئے، یہ انہوں نے اپنے مدت پوری کی ہے، تب تو ڈالر جو ہے وہ 300 سے اوپر چلا گیا تھا. ڈالر پیٹرول بڑا مہنگا تھا اور دن بدن بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی تھی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی میں آپ کو اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ جب یہ حکومت بنی تھی، جو آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، وہ دراصل نون لیگ کی حکومت نہیں تھی، وہ PDM کی حکومت تھی، مشترکہ حکومت تھی. اور ہم نے وہ جو بیڑا خراب کر کے گیا تھا، اس بیڑے کو صحیح کرنے کے لیے شہباز شریف اور دوسری جماعتوں نے ہم نے ملک کو سٹینڈ کرنے کے لیے اس کا سہارا لیا. اور ٹھیک ہے ہم آئے، اور ڈالر اور پیٹرول کی قیمتوں میں ظاہر ہے معاہدے تو اس نے IMF سے عمران خان نے کیے تھے، اس معاہدوں کو پورا تو آگے پائے تکمیل تک دوسری حکومت نے لے کے چلنا تھا. آپ کے ماہر معاشیات جو تھے، جن کو آپ ماہر معاشیات کہتے ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے، یہ ڈالر ان سے کیوں کنٹرول نہیں ہوا؟ وہ کیوں نہیں ڈالر کو نیچے لا سکے، جبکہ وہ تو اس چیز کے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے ان کو باہر سے بلوایا اس لیے کہ وہ یہ ڈالر کو کنٹرول کریں گے، چیزیں جو ہے وہ مہنگائی نیچے آئے گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل ندیم بھائی، آپ کا سوال کرنا یہ بنتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ ڈالر کا ریٹ نیچے پھینکا،
اور آپ خود بھی دیکھیں اس میڈیا کو ہمارے سے بخوب پتہ ہے کہ IMF نے ہمارے پہ کیا کیا پریشر نہیں ڈالا ہوا, کیا کیا چیزیں ہمارے پہ مہنگائی نہیں کی. پیٹرول کو مہنگا کرنا ہے, اگر انسٹالمنٹ دینی ہے لینی ہے تو پیٹرول مہنگا کر دو, یہ کرنا ہے. دیکھیں اصل اگر عمران خان صاحب IMF سے معاہدے نہ کر کے آتے تو آج یہ ملک ترقی کر رہا ہوتا. اور انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے جو اب الیکشن ہو گئے بھرپور طریقے سے نواز شریف صاحب اکثریت سے آئیں گے, اور اکثریت سے آنے کے بعد عوام کو جو ریلیف ملیں گے, یہ عوام اپنے گھر گھر سے نکلے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے الیکشن ون کرنا آسان بات ہوگی؟ جی بالکل, ہمیں بڑا دیکھیں اگر جو آپ اس چیز کو بڑا خوب جانتے ہیں, جنہوں نے ہوم ورک کیا ہو نا ان کے لیے چیزیں بے معنی ہیں. میرے خیال سے نون لیگ کا ہوم ورک ہے, انہوں نے گراس لیول پہ, میں نے بتایا کہ ہم ایک گراس لیول پہ ان کے کارکن ہیں, ادنے سے کارکن ہیں. ہم لوگوں کے اندر اتنا جوش ہے. دیکھیں میں ان کا بلدیاتی نمائندہ بھی رہا ہوں, میں نے بھی ان کے لیے ان کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے. پر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, جو ندیم بھائی جو PTA ہے نا ان کا اپنا نو ڈاؤٹ ہوگا, پر ہمارا جو اس سے مقبولیت ہے نا, لوگوں کو امید وہ بستا ہے نواز شریف سے. نواز شریف ایک بہت سہارا ہے ہمارا. دیکھیں پڑھائی تعلیم, اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہاسپٹلس دیکھ لیں. شہباز شریف کے دور میں ہاسپٹل میں جاتے تھے MS DMS کوئی بھی بندہ کانپتا تھا کہ شہباز شریف کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جب ان کی حکومت آئی ان کو یہ نہیں پتا, رات کو وزیر کوئی اور ہوتا تھا, صبح کوئی اور ہوتا تھا. یہ خادم اعلیٰ پنجاب ہی تھے جو وزیر اعظم بننے کے بعد مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے, ڈالر کنٹرول نہیں کر سکے. IMF کے ساتھ ان کے بھی معاہدے چل رہے تھے, IMF کی قسطیں لینے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں آپ کو بہت اچھی بات بتا رہے ہیں, آپ نے بہت اچھی بات بھی کیا ہے. پنجابی میں ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ گھر کا ایک پتر کماؤ ہوتا ہے نا, تو سارے پتر نا وہ کہتے کہ ساڈا پتر ایک کماؤ سارے ویلے. ٹھیک ہے, نواز شریف قابل بندہ ہے, بہت قابل. آپ کہتے ہیں شہباز شریف سن لیں, نواز شریف قابل بندہ ہے اور شہباز شریف اس کا بھائی ہے. انہوں نے اپنے بھائی سے سیکھا ہے, گھر سے سیکھا ہے. اور جن کو ٹیوشن گھر سے ملی ہو, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ناکام ہو جائیں. پر دیکھیں شہباز شریف اکیلا وہاں پہ کیا کرتا ہے, جب 11 جماعتیں پیچھے تھیں, 11 میں وہ خود تھے. ٹھیک ہے, تو 10 جماعتیں پیچھے بریف کو مانے نہ, ہاں پوری اوور آل ان کو حکومت دیں, پھر رزلٹ لیں ان سے. آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں کھانے پینے کی اشیاء ہر عام و خاص بندے کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. لوگوں کو اس وقت 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی پوری کرنا بڑی مشکل ہو گئی ہے. غریب جو ہے وہ بیچارہ اپنے بچوں کو انہوں نے پڑھائیوں سے ہٹا کر کاموں پر لگا دیا ہے. تو یہ ایک دم کیا کوئی میاں نواز شریف جادو کی چھڑی سے سارا کچھ کریں گے, یا یہ کس طرح پاکستان اس بحران سے باہر نکلے گا؟ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ یقین ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ میرے نواز شریف قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور جو ان کی ٹیم ہے, یہ پاکستان کو بحرانوں میں سے نکالے گی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہماری سرحدوں کے حفاظت کرتے ہیں, جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, وہ انشاءاللہ بڑا بھرپور اپنے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اور ہر قدم کے ساتھ ہم ان کے ساتھ قدم ملائیں گے. جی بالکل. حیدر جٹ صاحب کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے معاشی صورتحال کے اوپر پاکستان کی, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی آمد جو ہے پاکستان میں ایک امید کی کرن ہے. اور اگر وزیر اعظم میاں نواز شریف بنتے ہیں, ان کی جو ٹیم ہے وہ بڑی ایکسپرٹ ٹیم ہے, اور وہ پاکستان کو اس معاشی حالات سے, معاشی بحران سے باہر نکالے گی. اس کا جو تذکرہ ہے وہ میاں نواز شریف نے اپنی اس دن کی تقریر میں بھی کر دیا کہ وہ پاکستان کی جو یہ مہنگائی ہے, جو حالات ہیں, ان کو وہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ غریب کو اور عوام کے لیے سہولیات پیدا کریں گے اگر وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو پاکستان کی حالات ہیں اس وقت معیشت کے, وہ بہتر ہوں گے. اس وقت تقریباً تمام تاجر برادری, تمام کاروباری حضرات, تمام بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ان چیزوں سے کافی پریشان ہے, اور انہی کی وجہ سے جو پاکستان کی معیشت ہے وہ کمزور ہے. لیکن جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, بڑے احسن طریقے سے پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ڈالر کو جو ہے وہ انہوں نے اوپر جانے سے جو ہے وہ 300 سے بھی ڈالر نیچے آ گیا ہے. پٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے, لیکن اب ایک جو ہے وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ نیچے مہنگائی پر مرتب اب تک نہیں ہوئے. مہنگائی کم نہیں ہو رہی. ڈالر کا ریٹ جب بڑھتا ہے تو مہنگائی ہو جاتی ہے, پٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. لیکن ان چیزوں کے ریٹ کم ہونے کے بعد جو اشیاء خود نوش ہیں, جو عام روزمرہ کی چیزیں ہیں, وہ سستی نہیں ہو رہی. ایک نظر ان کے اوپر بھی مارنی ہوگی. اپنے ہوسٹ ندیم خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.